دیکھیں گے تو اہل سنت کی حقانیت کا پتہ چل جائے گا۔ تو شاعر ارشاد فرماتا ہے ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، یعنی اہل سنت کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، وہ کون سے؟ معین الدین اجمیری اور محی الدین جیلانی۔ معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، یعنی شاعر ارشاد فرماتا ہے جس جماعت میں معین الدین اجمیری ہو اور محی الدین جیلانی ہو تو بھلا اندازہ لگاؤ وہ جماعت کتنی حق جماعت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروکاروں، میں نے قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ کا ترجمہ یہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار۔ دنیا میں بے شمار سچے بندے گزرے ہیں، لاکھوں سچے بندے گزرے ہیں، غریب النواز بھی سچے بندے گزرے ہیں، نظام الدین اولیاء سچے بندے گزرے ہیں، بندہ نواز سچے بندے گزرے ہیں، امام غزالی سچے بندے گزرے ہیں، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سچے بندے گزرے ہیں۔ لیکن آج مہینے کی مناسبت سے میں اس مہینے کو جس عظیم ہستی سے نسبت حاصل ہے وہ کون سی ہستی ہے؟ ہم اور آپ تو جانتے ہیں حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہے۔ تو آج میں مختصر وقت میں حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے چند گوشوں پر نظر ڈال کر اپنی بات ختم کروں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں آج حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت، ان کے تقدس، ان کی عبادت، ان کی ریاضت کے تعلق تو کچھ بیان نہیں کروں گا۔ یہ تو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سید الاولیاء ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں، آپ کے بے شمار مراتب جو ہیں آپ کے سنتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آج جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ آج میرا عنوان کیا ہے؟ عقائد غوث اعظم۔ غوث اعظم کے عقائد کیا تھے؟ ہم فضیلت تو جانتے ہیں لیکن عقائد سے باوقت لاعلم ہوتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سنی دعوت اسلامی تحریک جو ہے وہ عقائد کی بھی اصلاح فرماتی ہے اور اعمال کی بھی اصلاح فرماتی ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کو حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت حاصل ہے۔ تو اس مہینے میں کچھ لوگ ہماری زبان ہمارے سامنے بھی کہتے ہیں اور بس پیچھے بھی کہتے ہیں، بے شمار ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف میں جو عقائد رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم ہمارے ہیں، حضور غوث اعظم ہمارے ہیں۔ تو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کی پہچان کے لیے میں بتاؤں گا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کیا ہیں۔ اگر یہ عقائد کسی کے ہیں تو سمجھے کہ وہ سچے طور پر حقیقت میں غوث اعظم کا ماننے والا ہے۔ اگر عقائد اس کے مخالف ہے تو سمجھے غوث اعظم کا نام لے کر وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروکاروں، حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، آج کتابوں کے حوالوں سے بات کروں گا، کوئی مدلل بات کروں گا، کوئی ہوائی فائرنگ نہیں، چرب زبانی ہے۔ سب سے پہلے بہجت الاسرار نام کی کتاب ہے، عالم اسلام میں مشہور کتاب ہے حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر۔ اس کتاب سے میں ایک واقعہ نقل فرما رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، خلیفہ وقت آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بتا کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے حضور میں 2 سیب چاہتا ہوں، غیب سے مجھے 2 سیب عطا فرمائیے۔ حالانکہ پورے عراق میں سیب کا سیزن نہیں تھا، اسی لیے پوچھتا ہے کہ سیب کا تو سیزن ہے نہیں، اب سیب کہاں سے لا کے دیں گے؟ تو کہتا ہے کہ 2 سیب چاہیے مجھے۔ جیسے ہی غوث اعظم اس کی خواہش سنتے ہیں، ہوا میں ہاتھ بڑھاتے ہیں اور 2 سیب آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک سیب اس کو عنایت فرماتے ہیں اور ایک سیب خود لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے سیب کو کاٹتے ہیں تو انتہائی خوشبودار اور سفید نکلتا ہے، جبکہ وہ خلیفہ اپنا سیب کاٹتا ہے تو وہ بدبودار اور اس میں سے کیڑے نکلتے ہیں۔ تو خلیفہ پریشان ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے حضور بات کیا ہے؟ آپ کا سیب تو بہت خوشبودار ہے اور سفید ہے، جبکہ میرے سیب میں بدبو بھی ہے اور کیڑے بھی ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے فرماتے ہیں بابا تمہارے سیب کو ظلم بھرے ہاتھ لگے ہیں، تم جو رعایا پر عوام پر جو ظلم کرتے ہو یہ ظلم بھرے ہاتھ تمہارے سیب کو لگے ہیں، اسی لیے اس کے کیڑے پیدا ہوئے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیواروں، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ عقیدہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ
فرمایا ہے، وہ قدرت عطا فرمائی ہے۔ تو یہی علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ سید الاولیاء کے اختیار کا حال دیکھیں گے، سید الانبیاء کے اختیار کا حال معلوم ہوگا۔ سید الاولیاء کے اختیار یہ ہے تو سید الانبیاء کا اختیار کیا ہوگا؟ کیونکہ کچھ لوگ آج کہتے ہیں نا رسول کو بھی کچھ اختیار نہیں ہے، تو رسول کے اختیار کو دیکھنے سے پہلے ان کے غلام سید الاولیاء حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اختیار ہے، تو ہمارے رسول اعظم کا اختیار کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو۔ اسی طرح تہجد الاسرار میں حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نا وسیلے سے دعا نہیں مانگنا چاہیے، اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا نہیں مانگنا چاہیے، انبیاء کے وسیلے سے دعا نہیں مانگنا چاہیے، لیکن وہ لوگ میں کلیئر کٹ بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو سابقہ پڑا ہوگا، آج جو نام نہاد سلفی جو ہے اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پہ عامل بتاتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں غوث اعظم اہل حدیث تھے، غوث اعظم اہل حدیث تھے، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے؟ سلفیوں کا وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے، اولیاء کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے، انبیاء کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے، یہ کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف انہی کے علماء حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، بہت بڑا بزرگ کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے علماء اپنے بیانات میں کہتے ہیں حضور عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم نہیں کہتے، کیونکہ غوث اعظم کہیں تو ان کی توحید میں فرق پڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر میں اللہ نور کی برسات فرمائے، تب اللہ تعالیٰ وہی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ بہجت الاسرار میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے جب بھی کوئی حاجت طلب کرنا ہو، اپنی مراد مانگنا ہو، تو میرے وسیلے سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجت پوری فرمائے گا۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے وسیلے سے مانگو، تو اندازہ لگاؤ حضور غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے؟ اولیاء کرام کے توسل سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا، جب اولیاء کرام کے وسیلے سے مانگے اللہ دے گا، تو انبیاء کرام کے وسیلے سے مانگے تو کیسے نہیں دے گا؟ یہ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ توسل بھی اولیاء کا حق جانتے ہیں، لیکن آج ان کو صوفی محدث کہنے والے لوگ وسیلے سے دعا مانگنے کو شرک کہتے ہیں۔ میں کوئی ہماری بھائی نہیں، ہم نے بے انتہا سنا ہے، سوشل میڈیا میں بھی سنا ہے، بیانات میں بھی سنا ہے کہ وسیلے کو شرک بھی کہتے ہیں، لیکن جو وسیلے کے قائل ہیں غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ کا ولی بھی کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو۔ اب آئیے خلائق الجواہر بہت مشہور و معروف کتاب ہے، اس کی بات پیش کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں پر یقین نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دن ایک کرامت رات ایک کرامت، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، جیسے آج کل کچھ لوگوں کے ذہن میں نا یہ کرامتیں وغیرہ میں کچھ بھی نہیں، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تو وہ شخص یہ کہتا تھا کہ کرامتیں وغیرہ کچھ بھی نہیں، سب بولنے کی باتیں ہیں، لیکن حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا بڑا مشتاق تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ تو ایک دفعہ کچھ کام سے بغداد آنا پڑا، تو کام تو ہو گیا، اس کے بعد جاتے جاتے اس نے سوچا کہ حضور غوث اعظم سے ملنے کی بڑی تمنا ہے، ذرا ان سے مل کر جائیں گے۔ آپ کے مدرسے میں آتا ہے، تو جس وقت وہ مدرسے میں آتا ہے اس وقت عصر کی نماز کی اقامت ہو رہی ہوتی ہے، تو شخص ہوتا ہے نماز کی اقامت ہو رہی تھی اور نماز پڑھ کے مل لیں گے، لہٰذا جیسے ہی جماعت ٹھہر رہی تھی وہ بنا سوچے سمجھے کہ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بے وضو ہوتا ہے، باوضو نہیں ہوتا، بغیر وضو کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، دعا سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص کی جانب پلٹتے ہیں اور پلٹ کر کہتے ہیں اے بیٹے کیا حال ہے؟ اگر تمہاری کوئی حاجت ہوتی، تمہاری کوئی ضرورت ہوتی، اگر تم میرے سامنے پیش کرتے تو وہ پوری کر دیتا، لیکن تمہاری غفلت کا کیا حال ہے؟ تم نے بلا وضو کی نماز پڑھ لی۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دیکھا آپ نے حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ پیچھے مقتدی ہے، بے وضو ہے،